تو یہ کہانی ہے رانو چڑیا کی۔ رانو چڑیا مدھو پور کے جنگل میں اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ دونوں ماں بیٹی خوشی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ رانو کے پتا کا ایک کھیت تھا جس سے اچھی خاصی رقم آ جایا کرتی تھی، جس سے ماں بیٹی کو کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ اس کی ماں اسے بہت لاڈ پیار سے رکھا کرتی تھی، لیکن یہ خوشیوں کے دن بہت تھوڑے سے تھے۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کی ماں کو ایک بیماری ہو جاتی ہے۔ رانو بیچاری تو بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ ارے ماں، کیا ہو گیا ہے؟ آپ تو بالکل ہی کھوسلے سے لگ گئی ہیں۔ اس دنیا میں میرا تو آپ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ ارے میری پیاری بیٹی، کسی کے چلے جانے سے کوئی نہیں مرتا۔ اگر کوئی مرتا تو تمہاری ماں تمہارے پتا کے جانے کے بعد مر گئی ہوتی۔ تم چنتا مت کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کچھ ہی دنوں کا بخار ہے، پھر میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ رانو تو یہ بات سن کر چپ کر جاتی ہے۔ وہ بھی اپنی ماں کی بہت خدمت کیا کرتی۔ ایک دن اس کی ماں اس کو رات کو کہتی ہے، ارے میری پیاری بیٹی، یہ دنیا بہت ظالم ہے، اپنا بہت خیال رکھنا اور ہمارے کھیت کی بھی بہت ساری حفاظت کرنا۔ آخر وہ ہماری روزی روٹی کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہاں سے تمہیں اچھے خاصے پیسے آ جایا کریں گے۔ مجھے اس بارے میں چنتا نہیں ہے، لیکن اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ ارے ماں، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ارے میری پیاری بیٹی، زندگی موت تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، کون کب چلا جائے گا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب چپ کر جاؤ اور میری پیاری بیٹی سو جاؤ، اوپر والا سب ٹھیک کرے گا۔ یوں ہی رانو تو سو جاتی ہے۔ جنگل میں صبح ہو گئی تھی۔ رانو بھی اٹھ جاتی ہے۔ ارے ماں، اٹھو نا۔ رانو بہت بلاتی ہے، لیکن اس کی ماں نہیں اٹھتی۔ رانو بھاگ کر وید جی کو بلاتی ہے۔ وید جی آ کر اس کی ماں کو دیکھتی ہے اور بولتی ہے، ارے پیاری بیٹی، تمہاری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی، کل رات ہی ان کا دیہانت ہو گیا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا تمہارے لیے، لیکن یہ تو اوپر والے کی مرضی ہے، کس نے کب جانا ہے یہ بس اسے ہی پتہ ہے۔ ارے میں کیا کروں گی؟ میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ یوں ہی رانو چڑیا تو پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے بغیر بہت اداس رہتی۔ اسی جنگل میں ایک کالو کوا رہا کرتا تھا جو کہ اس کی ماں کا دشمن تھا۔ اسے اس کی ماں کی وہ جگہ چاہیے تھی۔ وہ جدی پشتی وہ جگہ حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن رانو کی ماں نے اسے وہ زمین لینے کی اجازت نہ دی تھی۔ اس کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی رانو کی ماں وہ زمین بیچنے پر تیار نہیں تھی، کیونکہ وہ اس کے پتی کی آخری نشانی تھی۔ اس بات پر کالو کافی درہم تھا۔ یوں ہی جب کالو سنتا ہے کہ رانو کی ماں کا دیہانت ہو گیا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ نے تو شکر کیا تھا کہ رانو کی ماں مر گئی ہے۔ یوں ہی وہ رانو کے پاس آتا ہے اور اس سے کھیت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ارے کالو بھیا، میں یہ کھیت کبھی بھی کسی کو نہیں بیچوں گی، یہ میرے ماں باپ کی آخری نشانی ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہ رہا تب بھی یہ کھیت نہیں بیچوں گی۔ ارے تم سارا خاندان ہی بہت ضدی ہو۔ اے چھوٹی چڑیا، اگر تو میری بات نہیں مانے گی تو بہت برا انجام ہوگا تیرا۔ یوں ہی کالو کوا تو دھمکی دے کر چلا جاتا ہے۔
کچھ دنوں تک وہ پانی بند کر دیتا ہے کیونکہ رانو کی ماں کے کھیت میں پانی کالو کوے کے کھیت سے ہو کر آتا تھا۔ اب تو رانو بہت پریشان تھی۔ وہ جا کر ٹونی موسی سے بات کرتی ہے۔ ارے بیٹی، اس معاملے میں تو تمہاری مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ تمہاری ماں کو بھی اس نے اسی طرح پریشان کر رکھا تھا، لیکن وہ تو بڑی تھی، اس نے تو سب کچھ سنبھال لیا۔ تم چھوٹی سی بچی ہو، تم کب تک اس سے مقابلہ کرو گی؟ یوں ہی رانو وہاں سے پریشان ہو کر گھر آ جاتی ہے۔ ہی اوپر والے، میں کیا کروں؟ میرے ماں باپ کی آخری نشانی وہ کھیت ہے، میں کیسے کسی کو دے دوں؟ لیکن کالو کوے نے تو اب اس چڑیا کا جینا حرام کر رکھا تھا، اسی لیے وہ اسے کھیت دے دیتی ہے۔ کالو کوا اس کے ساتھ بہت زیادتی کرتا ہے، اس سے بڑا کھیت لے کر اپنا چھوٹا سا کھیت اسے دے دیتا ہے۔ یوں ہی رانو تو پریشان ہو گئی تھی۔ ارے رانو، تمہارے ساتھ تو اس نے زیادتی کر دی، تمہیں کم سے کم پورے پیسے تو دے دیتا۔ ارے ٹونی موسی، میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی، اگر میں انہیں وہ کھیت نہ دیتی تو وہ میرا گھر بھی توڑ دیتے، میں بہت مجبور تھی۔ یوں ہی ٹونی تو وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یوں ہی رانو تو بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ بنٹو بھی کب سے وہ کھیت لینا چاہتا تھا۔ وہ کالو سے کہتا ہے کہ وہ اس سے دگنے پیسے لے لے اور کھیت اس کو دے دے۔ یوں ہی کالو تو گھر چلا جاتا ہے۔ ارے کالو جی، ٹھیک تو کہہ رہا ہے بنٹو، آپ اسے وہ کھیت بیچ دیجئے، نہ جانے آپ لوگوں نے کیوں ضد بنا لی ہے۔ وہ کھیت بیچ دیجئے، ہم اس کی جگہ ایسے 3 کھیت خرید لیں گے، ان پیسوں سے ہم امیر ہو جائیں گے، ویسے بھی وہ دگنے پیسے دے رہا ہے۔ یوں ہی کالو تو لالچ میں آ کر بنٹو سیٹھ کو وہ کھیت بیچ دیتا ہے۔ وہ دونوں تو اب عیاشی میں پیسے اڑانے لگے تھے۔ ارے گوری، پیسے تو ہم نے آدھے سے زیادہ لگا لیے ہیں، میں تو کہتا ہوں جو پیسے بچے ہیں ان سے کوئی کھیت خرید لیتے ہیں۔ ارے کالو جی، ابھی تو بہت سارے پیسے پڑے ہیں، کھیت بھی خرید لیں گے، کچھ دن تو آرام سے پڑے رہنے دیجئے، ویسے بھی کھیت خریدیں گے تو اس میں کام کرنا پڑے گا۔ یوں ہی وہ تو کھیت نہیں خریدتے۔ دوسری طرف ایک دن رانو وہاں پر کام کر رہی تھی کہ اسے ایک مٹکا ملتا ہے جو کہ سونے سے بھرا ہوا تھا۔ رانو تو وہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور اس مٹکے کو اٹھا کر گھر لے جاتی ہے۔ ہی اوپر والے، تیری کیسی لیلا ہے، یہ کھیت ان لالچی کووں نے مجھے دے دیا، حالانکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کھیت کے گڈھے میں یہ سونے کا مٹکا ہے، نہ جانے اسے جدی پشتی کس نے وہاں دبایا تھا، لیکن ان کووں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اب میں کیا کروں؟ یوں ہی وہ ٹونی موسی کو جا کر ساری بات بتاتی ہے۔ ٹونی موسی اس سے کہتی ہے، ارے رانو، اس کے بارے میں ان دشٹ کووں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سارے پیسے کو تم سنبھال دو، میں تو کہتی ہوں یہ سارا سونا بیچ دو، ان لالچی لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، انہوں نے پہلے تمہارے باپ کا، پھر تمہاری ماں کا اور اب تمہارا جینا حرام کر دیا تھا، یہ تو اوپر والے کی کرنی ہے۔ اتنا عرصہ وہ اس کھیت میں کام کرتے رہے لیکن انہیں یہ مٹکا نہیں ملا، اگر تمہیں ملا ہے تو یہ تمہارا ہے۔ یوں ہی رانو تو سارے زیور بیچ دیتی ہے اور اس سے اچھے خاصے پیسے مل جاتے ہیں۔ رانو نے تو جنگل میں موجود سارے کھیت خرید لیے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ رانو اب جنگل کی سب سے امیر پکشی بن گئی تھی۔ بنٹو کو بھی کاروبار کے لیے پیسے چاہیے تھے، اسی لیے وہ والا کھیت بھی بنٹو رانو کو بیچ دیتا ہے۔ رانو اپنے ماں باپ کے نام پر ایک فری کا اسکول کھولتی ہے اور سب غریبوں کی بہت مدد کرتی ہے۔ دوسری طرف کالو اور گوری کے سارے پیسے ختم ہو گئے تھے، اب تو وہ اپنے کھیت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے، ان کے لالچ نے انہیں کنگال کر دیا تھا، اب تو ان پر خاکوں کی نوبت آ گئی تھی، یوں ہی انہیں ان کے کیے کی سزا مل جاتی ہے۔ تو پیارے ویورز، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔